بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں سیاست پر سیر حاصل گفتگو ہوگی اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ اور سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگ ہم سے زیادہ پریشان تھے یا کہ سوشل میڈیا سے یہ جو بل آپ نیا لے آئے ہیں اور جس کو تمام صحافتی تنظیموں نے مسترد کر دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، صحافتی تنظیموں نے اس کے اوپر جو رائے دی ہے وہ سر آنکھوں پہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور اب جب سے اس میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تڑکا لگا ہے، کسی بندے کی عزت محفوظ ہے؟ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، اسے جس مرضی روپ میں آپ دکھا دیں، آپ کو جس مرضی روپ میں دکھا دیں۔ میں جس آدمی کی یا جس انسان کی دنیا میں سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں، میرے ہی الفاظ، میرے ہی لہجے میں وہ اسے گالیاں دیتا دکھا دیں، تو اب اس کے بعد اس ولگیرٹی، اس جہالت کے بعد اگر آپ ان لوگوں کو جو اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں ان کو سخت ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ اس کو روکنے کے لیے تو یہی قانون جو ہے وہ کام آئے گا۔ باقی جو آپ کا گلہ ہے وہ بالکل جائز ہے، اس کے لیے جو سیفٹی میجرز آپ چاہتے ہیں وہ بتائیں، وہ لینے کو تیار ہیں ہم۔ اچھا، یعنی جو صحافتی تنظیموں کے جو تجاویز ہے جائز جینون، ان کو لینے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جی بالکل، میری بات پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی ہے، انہوں نے اس کے اوپر مکمل آمادگی ظاہر کی ہے کہ آپ بات کریں، اور میں بھی اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ جو ہمارے منسٹر انفارمیشن ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ بھی رابطہ کریں گے۔ آپ جو بھی نمائندہ کوئی آپ ڈیلیگیشن بنائیں، ہم اس کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح پہ ایک کمیٹی بیٹھ کے ایک ایک چیز کو دیکھنے کو تیار ہے، لیکن خدا کے لیے اس عذاب سے لوگوں کی جان چھوٹنے دیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ صحافت بدنام ہوتی ہے تو ہم بدنام ہوتے ہیں، اس میں کرے اور کوٹے کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم بھی چاہتے نہیں، اب اس میں ایک اور عنصر آ گیا ہے صافی صاحب۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جی یہ فلاں کی ویڈیو آ گئی ہے جی، اچھا جی وہ کیا جی، وہ بڑی obnoxious ہے جی، بڑی اپنا ڈرٹی ویڈیو ہے۔ اچھا تو یہ کیسے بن گئی، کس نے بنائی، کیوں بنائی، کیسے، کہاں سے بنائی؟ اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، جو مرضی وہ آرٹیفیشلی بنا کے تو جو مرضی آپ کو پیش کر دیں، جس طرح کا مرضی پیش کر دیں۔ نہیں، وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا، بلکہ یہ سوشل میڈیا کسی وقت کسی بہت بڑے فساد کا باعث بن جائے گا اگر ہم نے اس کو اس طرح چھوڑا۔ لیکن وہی سوال ہے کہ جو پہلے سے موجود ادارے تھے کیا وہ کفایت نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، یہ پہلے سے موجود کوئی ادارہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر ویکنڈ پہ پبلک ڈے کرتا ہوں۔ اکثر لوگوں کی اب یہ ایک ہفتہ پہلے ہی ایک بندے نے آ کے اپنی بیٹی کی اس طرح کی ویڈیو کے متعلق بات کی، تو لوگ جو ہیں وہ تو یعنی اگر یہ سلسلہ اگر آپ نے نہ روکا، لوگ تو مرنے مارنے پہ آ جائیں گے، اور ایسا بھی ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر میں نقصان کر دیں کہ جی یہ کیوں ایسا ہوا ہے اور کس طرح سے ایسا ہوا ہے، یہ تصدیق کیے بغیر کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمال ہے۔ تو ایف آئی اے، اب لوگ آگے پوچھتے کہ جی ہم کہاں جائیں، کہاں درخواست دیں؟ ایف آئی اے کے علاوہ کوئی اور ادارہ ہے نہیں۔ اس میں سائبر کرائم اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی بالکل زیرو، اس میں لوگوں کی تعداد وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ اگر مثال کے طور پہ فیصل آباد ڈویژن میں جو ہے وہ 4-5 لوگ ہوں، کیا کریں گے وہ تو سمپل درخواستوں کو جو ہے وہ یعنی فائل بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ایک بڑی اسٹرینتھ
اور اس میں بڑی فنڈز کی ضرورت ہوگی. آپ ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کو لے کے دینا پڑے گا سارا آپریٹر, جس میں یہ ساری چیزیں معلوم ہو سکیں. تو یہ اس کی ضرورت ہے. یہ کیپیسٹی تو اس وقت ایک لیول پہ موجود ہے, اور جب کسی ایسے بندے کو جس کی کوئی حیثیت ہے, پوزیشن ہے, اس کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر تو فوری طور پہ پکڑ دکڑ اور یہ ویریفیکیشن اور یہ غلط ہے صحیح ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے. لیکن عام آدمی کا کوئی سننے والا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں کہ وہ کہیں پہ جا کے اپنا جو ہے وہ رونا رو سکے کہ میرے ساتھ یہ ذاتی ہوئی ہے. تو پھر ایک ادارے کی بجائے آپ لوگوں نے 4 ادارے مزید کیوں بنا دیے؟ چلیں یہ یعنی دیکھیں, ایک اتھارٹی ہے, اس کے بعد پھر ایک کونسل ہے, علیحدہ ٹریبیونل ہے جس میں کیس جو ہے وہ سنا جائے گا, ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان میں سے کوئی اوور لیپنگ ہے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اچھا, اس کو سمیٹنے سے پہلے یہ کیا طے ہے آپ کی طرف سے کہ سینٹ میں لے جانے سے پہلے آپ صحافتی تنظیموں سے مشاورت کریں گے اور ان کے خدشات کو دور کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیں اس وقت کسی نے, دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے. یہ بل جو ہے ایک دفعہ کوشش ہوئی, پیش ہوا, بلکہ جو آج بہت اعتراض کر رہے ہیں ہمارے اپوزیشن کے دوست, ان کے زمانے میں بھی ہوا تھا. جی. اس کے بعد بھی پھر بات ہوتی رہی, کوئی ہوئی کوئی نہ ہوئی. اس کے بعد پھر ہمارے جو اپنا پی ڈی اے کا دورانیہ تھا اس میں بھی یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد پنجاب میں ہوا, پنجاب میں کوئی گفتگو کی کوشش بھی کی گئی, آپس میں بیٹھے بھی, لیکن وہ پھر غلط فہمیاں پڑ گئیں. دیکھیں اب اس کو جو ہے نا, اس کو روکیں نا, عام آدمی کا مسئلہ حل ہونے دیں. اس کے بنتے بھی ٹائم لگنا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ آج جو ہے وہ ایکٹ پاس ہوا ہے تو کل کو اس نے امپلیمنٹ ہو جانا ہے. اس کے لیے بہت سارے انتظامات کی اور اسٹرکچر کی ضرورت ہے. آپ اس کی کسی ایک شق پہ بھی, میں نے اسے A to Z پڑھا ہے, جی, ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ غلط ہے اس کی جگہ پہ یہ کر دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی جگہ پہ یہ ٹھیک ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف یہ جی مس یوز ہوگا. بھئی مس یوز تو پھر ہر چیز ہو سکتی ہے. مس یوز کو روکنے کے لیے کچھ سیفٹی میئرز آپ کو ایسے رکھنے ہوں گے کہ مس یوز جو ہے وہ کم سے کم ہو. پھر بھی ہوگا, لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ پھر آپ کو, آپ کی صحافتی تنظیمیں ہیں, میڈیا ہے, گورنمنٹ ہے, عدالتیں ہیں, اس کی پکڑ جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس لیے اس کے اوپر بالکل تیار ہیں. آج منسٹر انفارمیشن نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور میرا خیال ہے رابطہ بھی ان کا جو ہے وہ آپ کی تنظیموں سے ہوا ہے. پرائم منسٹر بھی اس کے اوپر تیار ہیں, اور بالکل میں بھی آپ کو یہ 2 ٹوک جو ہے وہ چھوٹی دے رہا ہوں کہ اس کو چینلز کے یا صحافیوں کے یا صحافتی تنظیموں کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ بات اب بہت بڑھ چکی ہے. رانا صاحب, پنجاب میں قانون بن گیا, انہوں نے بہت پہلے پاس کر دیا, تو اس سے کیا بہتری آئی ہے؟ نہیں, ابھی تک وہ پوری طرح سے آن گراؤنڈ دیکھیں نا, وہ بہت ساری چیزیں اب دیکھیں نا, اس میں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ اس میں 4 ادارے یا جو ہے وہ سب انسٹیٹیوشنز بنے ہیں, تو اس کو زمین پہ لاتے فنکشن کرتے ٹائم لگے گا. تو اس کو بھی ابھی ٹائم لگے گا, اس کو بھی. اچھا, وہ دوسری طرف آتے ہیں کہ جن لوگوں نے ٹائم کا انتظار نہیں کیا اور مذاکرات کا سلسلہ ختم کر دیا پی ٹی آئی نے, تو یہ کیوں آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور بر وقت اپنا جواب نہیں دیا؟ نہیں دیکھیں, بے وفائی ہر کام کا ایک جو ہے نا وہ اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو جو ڈائلاگ کا ایک مسلمہ طریقہ ہے, کو پاکستان میں کو پہلی دفعہ تو ہم نے ڈائلاگ نہیں شروع کیے, وہ یہی ہے کہ ایک فریق کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتا ہے, دوسرا اس کا جواب دیتا ہے. اس کے بعد دونوں فریق بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کامن پوائنٹ جو ہے نا اس کے اوپر پہنچا جا سکے. اب انہوں نے 3 میٹنگز میں جو ہے وہ خدا کر کے جو ہے نا وہ پھر لے کے آئے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ. ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں 7 ورکنگ ڈیز دیں,
ہم جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو جس طرح سے آپ نے دیا ہے اسی طرح سے آپ کو ہم جواب دیں گے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی کنسنسس پوائنٹ جو ہے نا وہ مل جائے۔ تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے اگلی میٹنگ میں بیٹھنے کی۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں آپ مین ٹائم اجازت لے لیں، روز آپ کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی ہم سب ملنا چاہیں گے۔ ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس کا بھی جو ہے وہ انتظام ہو جائے گا، لیکن آپ ملتے تو روز ہیں، آپ کے چیئرمین علی گوہر صاحب روز ملتے ہیں، راجہ سلمان اکرم صاحب روز ملتے ہیں، تو آپ اجازت لے لیں۔ اور 28 تاریخ بنی، اسی وقت وہاں پہ بیٹھے گنا گیا کہ جی 28 دن کو 7 ورکنگ ڈیز پورے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے بعد میٹنگز کی ہیں اپنی، اور میٹنگز کرنے کے بعد ہم آلموسٹ جواب جو ہے وہ تیار کر چکے ہیں۔ اب وہ ہم 28 کو جا کے ہم نے تو کہا اسپیکر صاحب سے کہ میٹنگ رکھیں، وہ میٹنگ رکھیں گے تو میٹنگ روم میں چلے جائیں گے، ورنہ ان کے آفس چلے جائیں گے۔ ہم ان کو جا کے جس طرح انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہم ان کو پیش کریں گے۔ وہ اگر یہ ہوئے وہاں پہ تو وہ لے کے وہاں پہ بات بھی ہو سکتی ہے، کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوئے تو وہ ان کو بھیج دیں گے، اسے یہ دیکھ لیں، اور دیکھنے کے بعد اگر یہ مناسب سمجھیں تو بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں۔ مذاکرات کا تو یہی طریقہ ہے۔ مذاکرات میں چارٹر آف ڈیمانڈ کوئی آرڈر نہیں ہوتا، انسٹرکشن نہیں ہوتی کہ جی یہ پکڑیں اور جائیں جا کے عمل کریں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا بھی تو نہیں ہوتا نا کہ جن کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں ان کی ایک اہم شخصیت کے مدرسے پہ اور گھر پہ آپ چھاپا مار دیں؟ نہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ چھاپا پڑا ہے، ہم تو یعنی یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ کسی صوبائی جو ہے وہ ادارے کو کوئی مسئلہ اگر ہوا ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا، ہماری طرف سے تو ہمیں تو مجھے ذاتی طور پہ بھی علم نہیں ہے، لیکن اس کا ایک حل تھا، اور یہ حل وہ کرتے ہیں ہمیشہ۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی الیکٹڈ ممبر سے، وہ فوری طور پہ اسپیکر کو فون بھی کرتے ہیں، اس کو جا کے پریویلیج موشن دیتے ہیں، کال انٹینشن نوٹس دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پہ اسپیکر صاحب کو فون کرتے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کریں، پتہ کریں کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی۔ یہ تو انہوں نے ایسے ہی بہانہ بنا لیا ہے۔ یعنی اب 7 ورکنگ ڈے پورے نہیں ہوئے، اگر آپ نے چلو جواب ہی دینا ہے تو دن پورے کر لیں، پھر آپ نے اگر جواب اس بات پہ دینا ہے تو پھر یہی بات رکھیں کہ جی یہ چھاپا پڑا ہے تو اس لیے ہم جواب دے رہے ہیں۔ اب کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی نہیں یہ آپ نے 7 دن میں لیکن ان کے جو ڈیمانڈ ہے نہیں بنایا تو اس لیے جواب دے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں چھاپا پڑ گیا۔ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو آپ کسی حد تک بھی پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اگر الیکشن کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب آپ لوگوں کی رخصتی ہے۔ لیکن جو انہوں نے ڈیمانڈز دی ہیں اس کے اوپر ہماری 2 سب کمیٹی جو پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے اس کی میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ان کے جتنے بھی نکات ہیں ان کے اوپر کچھ کے اوپر جواب ہاں میں بھی ہوگا، کچھ کے اوپر نہ میں بھی ہوگا، اور اصل تو بات ہوگی کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے، اور اصل تو بات یہ ہوگی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحبان کو یا فلاں صاحب کو بنایا جائے کمیشن کا سربراہ، کیا وہ بننے کو بھی تیار ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہمارے سامنے بیٹھیں تو ہم ان کے سامنے رکھیں، ڈسکس کریں اس کے اوپر۔ سپریم کورٹ سے یہ میری یعنی پرسنل اسیسمنٹ ہے، کوئی قریب بھی نہیں آئے گا اس کمیشن کی سربراہی کرنے کے لیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 3 کو بنائیں، وہاں سے تو کوئی اگر ایک بھی بننے کو تیار نہ ہوا تو پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس ہونے والی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہم نے ان کو ان کی سول نافرمانی کی تحریک سے روکا، نہ انہیں اپنے بیانات سے روکا۔ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں اور ہم بھی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جی سیز فائر ہو گیا اور یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے یا اس کا ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس لیے فوری طور پہ جواب دینا ہے۔ بھئی کام تو آپ کا بھی جاری ہے، ہمارا بھی جاری ہے، ایک ٹھیک ہے، ایک ڈیموکریٹک وے ہے، کیونکہ جب بھی یہ قضیہ سلجھنا ہے، سلجھنا تو ٹیبل پہ ہی ہے نا۔ ٹھیک،
اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے. کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ناظرین ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے سیاسی امور کے لیے وزیر اعظم کے مشیر جناب رانا ثناءاللہ صاحب. رانا صاحب, دوبارہ مذاکرات کے آغاز کا کوئی امکان ہے یا اس کے لیے کس طرف سے کوشش ہو رہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو جواب ہے وہ بڑا پردلیل ہوگا, اسرٹیو ہوگا, اور جو ہم نے لیگل پوائنٹس کا جواب دینا ہے اور جو پولیٹیکلی بھی وہ بڑا ریلیونٹ ہوگا, تو وہ ان تک پہنچ جائے گا. اگر ویسے آ کے یہ وصول کریں تو بڑی اچھی بات ہے, وہ ان تک پہنچ جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب نے تو خیر پچھلے 10-12 سال سے انہوں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے نا, اور ان کو شاید یہ بات ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو مذاکرات شروع ہیں شاید وہ غلطی ہو گئی ہے ہم سے, تو اس لیے وہ پہلی میٹنگ کے بعد دوسری نہیں کرنی, دوسری کے بعد تیسری نہیں کرنی. تو میرا خیال ہے کہ اٹ مے پاسبل کہ وہ اسے دیکھ کے وہ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں یا سوچیں کہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. یہ جو اس کا فیصلہ تھا عبدالقادر ٹرسٹ کا, اس کی وجہ سے تو کئی مذاکرات نہیں ختم. اس کا تو وہ خود بھی آن ریکارڈ ہیں کہ ہم اس فیصلے کو, اس کی جزا و سزا جو ہے وہ مذاکرات سے اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. اور ہم نے بھی ان کو نہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اب آپ اپنی سیول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس کو واپس لیں. ہم نے بھی نہیں ان کو کہا, یا ان سے کہا کہ جی آپ یہ بیان نہ دیں یا یہ بات نہ کریں. عمران خان صاحب کے ٹویٹ بھی جاری رہے ہیں, ان کے بیانات بھی جاری رہے ہیں, ہاؤس میں احتجاج بھی پورا جاری رہا ہے. تو اس چیز کا تو اس چیز سے تعلق نہیں تھا. یہ پہلے دن یہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے تو وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا. یہ چیزیں اپنی اپنی سٹانس جہاں جہاں کے جس چیز کا ہے اس کو جاری رکھیں. القادر ٹرسٹ کے فیصلے سے حکومت مطمئن ہے؟ دیکھیں جی, فیصلے سے تو مطمئن حکومت کا ہونا یا نہ ہونا تو ایک بنیادی چیز نہیں ہے. مطمئن تو اس سے اعلیٰ ایپلیٹ کورٹس کو ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ کیس اچھے طریقے سے لڑا گیا ہے. قابل وکیل تھے جنہوں نے کیس کو کنٹیسٹ کیا ہے. کیس کے حقائق بالکل درست ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بندے کو فیور دی اور اس سے فیور لی. یہ 2+2 اور سادہ اس کیس کی ڈیفینیشن یہ ہے. نہیں تو اس میں کوئی شک اکاؤنٹ میں تو نہیں گئے ہیں نا. باقی ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, لیکن اصل چیز وہ یہ اب عدالتیں جو ہیں, میں کیونکہ قانون کا طالب علم بھی ہوں, عدالتیں ایک صورت میں کہتی ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی یہ بات بنتی تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ انصاف کے تقاضوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو انصاف کو ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ ڈیفیٹ نہیں دی جا سکتی. لہٰذا ہم ان کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں اور یہ بندے کو سزا دیتے ہیں, اور ایک دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ٹیکنیکلی یہ بات پروو نہیں ہو رہی تو لہٰذا شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو دیتے ہیں تو اس کو بری کرتے ہیں. تو اس لیے ایپلیٹ کورٹس میں ایک وکیل ہونے کے ناطے تو فیصلہ جو ہے وہ ہم تو اپنی یا پروسیکیوشن اپنی کوشش کرے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ پراپرٹی ٹائکون کو فیور دی گئی, اس سے فیور لی گئی, اور یہی کرپٹ پریکٹس ہے. اگر یہ کرپٹ پریکٹس نہیں ہے تو پھر کرپشن کی کوئی تعریف ہی نہیں. انہوں نے کیا آپ کے جماعت کو فائدہ نہیں دیا ہے یا آپ کی جماعت نے ان سے فائدے نہیں لیے ہیں؟ تو چلو ہماری جماعت نے اگر فائدے لیے ہیں تو یہ پکڑ لیتے, یہ ہمارے خلاف ان کو ہیروئن کے کیس بنانے کی کیا ضرورت تھی, ان فائدوں کا کیس بنا دیتے. لیکن لیے تو صحیح ہے نا. نہیں, بات یہ ہے کہ
اگر ہم نے لیے ہیں تو آپ ثابت کریں نا. ہم صرف ہم سے جو ہے وہ آپ کورسیولی ہاں کروا کے تو ہمارے خلاف نہیں، کیس وہ نہ کسی بنائیں. نے اس طریقے سے فائدہ لیا ہوتا ہے کہ اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. مثلاً ایون فیلڈ جو بیاں صاحب کے بیٹے کی تھی، اس کو جس طریقے سے ان کو بکوایا گیا تو کرتے ثابت. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہے 1 پراپرٹی نمبر کیا اس کا وہ ایون فیلڈ، اس کے ایون فیلڈ، اس کی تو انکوائری شروع ہوئی تھی. انہوں نے اس کی ہی انکوائری شروع کروائی تھی کہ یہ بلڈنگ انہوں نے جو لی ہے اور اس کے بعد فروخت کی ہے، تو یہ پتہ کریں کہ یہ انہوں نے پیسے کہاں سے لے کے لی ہے، اور آگے جو ہے یہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ اتنی زیادہ رقم میں جو ہے وہ کس طرح سے سیل کیا ہے. این سی اے نے شروع ہی وہاں سے کی، اور شروع وہ ہمارا جو یہ تھا اپنا ایسٹ ریکوری یونٹ، جس کے سربراہ حضرت شہزاد اکبر صاحب تھے، جنہوں نے 2 ارب اس میں سے لیا اور وہ ادھر ہی بیٹھے ہیں اپنا موج کر رہے ہیں. وہ انہوں نے یہ شروع کرائی تھی. آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے وہاں پہ اتنے 100 ارب کی پراپرٹیز تلاش کر لی ہیں، ہمارے پاس لسٹیں آ گئی ہیں. وہ کون سی لسٹیں تھیں؟ یہی لسٹیں تھیں. یہ پراپرٹی 1 ایون فیلڈ بھی اس میں شامل تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی بس یہ ہم نے تلاش کر لی، اب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ منی لانڈرنگ کا کیس بنائیں گے، اس کے بعد ان سب کو پکڑ کے لائیں گے، یہ پیسے بھی لائیں گے. تو انہوں نے ایسٹ ریکوری جنہوں نے کہا کہ جی یہ پتہ کریں. جب انہوں نے پتہ کیا تو حسن نواز نے وہاں پہ کہ میں نے پراپرٹی کس طرح سے لی ہے، اس نے اپنی جو رقم ہے یا جو اس نے اپنا وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، اس نے اس کو ثابت کر دیا کہ جی مجھے یہاں سے اس طرح سے مجھے پیسے یہ ملے اور میں نے جو ہے یہ پراپرٹی جو ہے وہ خریدی ہے. وہ وہاں سے طالب علمی کے زمانے سے جو ہے وہ جب وہاں پہ وہ پڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، اس وقت سے وہ چھوٹا موٹا یہ کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ جس نے لی ہے اس نے پیسے کہاں سے لائے ہیں. تو جب ادھر کو گئے تو پھر انہوں نے اپنا صاحب سے پوچھا کہ جی آپ نے پیسے یہ کہاں سے لائے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے ثبوت پیش کیے، لیکن اس کے اوپر وہ مطمئن نہ ہو سکے، اور پھر این سی اے نے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیس بنا دیا. اس کیس کو سیٹل کرنے، اب اس میں جی وہاں پہ یہ بیان ہوا، کچھ بھی ہوا، اس کو سیٹل کرنے اور صاحب کی وہ رقم جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں لانے، واپس لانے کے لیے جو اسے گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیشن چاہیے تھی وہ دی گئی، اور اس کے بدلے میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ کم از کم 7-8 ارب روپے کی پراپرٹی ہے، اس 2 کے علاوہ جو شہزاد اکبر صاحب نے وہیں پہ وصول کر لیا، تو یہ اسے حاصل کی گئی. لیکن وہ کہتے ہیں عمران خان کی جیب میں تو کچھ نہیں گیا ہے نا، انہوں نے ایک ٹرسٹ کو دیا ہے اور اسلام سکھانے کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے. نہیں، کون سا ادارہ ہے؟ اس ٹرسٹ کا ٹرسٹی کون ہے؟ اس ٹرسٹ کا ٹرسٹی جو ہے وہ عوام الناس ہے، یا بائی ویچو آف دیکھیں نا لوگ ٹرسٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ٹرسٹی ہوں گے. اس کے ٹرسٹی وہ دونوں ہیں، میاں بیوی، اور انہیں اس ٹرسٹ میں وہی اختیار حاصل ہے جو آپ کو اور مجھے اس پراپرٹی میں ہے جو ہمارے والد سے یا ہمارے بزرگوں سے ہمیں حاصل ہوئی ہے. تو اس کو وہ ہر طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ شوکت خانم جو ہے وہ ہاسپٹل وہ ٹرسٹ ہے نا، میں جو ہے وہ کسی سیڑھی سے گر جاؤں یا کسی عمارت سے گر جاؤں یا مجھے کوئی فائر لگ جائے تو میں سیدھا جا سکتا ہوں شوکت خانم؟ مجھے وہاں گیٹ سے گزرنے دے گا کوئی؟ میں وہاں پہ جو ہے وہ 1 مہینہ جو ہے وہ جتنا دل کرے میں وہاں پہ رہ سکتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹرسٹ جو ہے نا یہ آپ کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ بینیفٹ کرتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جس مقصد سے بھی انہوں نے کیا، میں نے تو یہ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے.
چلو یہ غلطی ان سے ہوئی ہے، لیکن حکومت نے یہ غلطی نہیں کی کہ اس دوران سب سے بڑے پراپرٹی کے ڈیلر ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو پراپرٹی کا کاروبار متاثر نہیں ہوگا، اور حکومت لگی ہوئی ہے بیرون ملک سرمایہ کاری لانے میں، وہ ڈسکریج نہیں ہوں گے وہ لوگ؟ دیکھیں اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے. ان کو بھی چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے آج سے کوئی ہفتہ قبل، تو انہیں چاہیے تھا کہ کوئی مہربانی کرتے. اس میں بھی تو لوگ یہاں پہ جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ جی ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ جی وہاں پہ کیا اس کا پروجیکٹ ہے. مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے. تو اب کچھ یہاں پہ تو لوگوں کو تھوڑا میرا خیال ہے کہ یہ جو نیب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے کچھ افاقہ ہوگا. وہ لوگوں میں جو ایک ہلچل پڑی ہوئی تھی نا، وہ نیب کے اس بیان سے کو تھوڑا سا اس میں کوئی جو ہے نا وہ ٹھہراؤ آیا ہے. لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے یا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی تو یہاں پہ کافی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں، تو اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس معاملے کے اوپر حکومت توجہ دے گی اور کوشش کرے گی کہ یہ نقصان جو ہے وہ اس سلسلے میں نہ ہو. لیکن انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ وہ ان کے پاس بڑے راز ہے اور وہ لوگوں کے نام لے سکتے ہیں کہ کس کس نے اس سے فائدہ لیا. نہیں، یہ تو بات ان کا کنٹراڈکشن میں جاتا ہے. ایک طرف وہ دیکھیں نا ان کی اپنی ہی ٹویٹ ہے، میرا نہ کو ان سے ذاتی تعلق ہے نہ کو ان سے مخاصمت ہے. کوئی زندگی میں میرا خیال ایک آدھ بار میں ان سے ملا ہوں. انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ مجھے جو کہا جا رہا ہے میں وہ کسی قیمت پہ کرنے کو تیار نہیں ہوں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو میں نے انکار کر دیا کہ جی میں نے یہ بات نہیں کرنی. تو دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا تو پھر میں ساری باتیں جو ہے وہ کر دوں گا. تو یہ تو ان کے اپنے بیان میں جو ہے وہ کنٹراڈکشن ہے. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے. اس کے علاوہ یہ تو آپ دیکھیں نا کیس انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، سارا معاملہ ہو چکا ہے، کیس چل چکا ہے، سزا ہو چکی ہے. اب اس کی اپیلیں چلنی ہیں. اپیلوں میں تو بیان ہی نہیں ہو سکتا اس کا، اور اپیلوں میں تو جو ہے وہ دوبارہ ایویڈنس بھی نہیں ہو سکتی. یہ ان کو بھی معلوم ہوگا. ان کے بڑے اچھے وکلاء ان کے پاس موجود ہیں. اس میں کوئی جو حساب کتاب ہے جس ادارے کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ بزنس کیا ہے، بلکہ اس عروج میں اس یعنی بزنس کا بڑا تعلق ہے، بڑی بنیاد ہے. تو اس حساب میں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی تھوڑی جو ہے نا وہ کوئی گڑبڑ ہے. تو اس کو بیٹھ کے معاملہ فہمی کر لیں، جو بنتا ہے کسی کا وہ دے دیں. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو رانا صاحب مزید گفتگو ہوگی سیاست سے متعلق. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب، پیپلز پارٹی ٹھیک چل رہی ہے؟ کوئی ناراضگی جگہ جگہ ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی سیاست بھی ٹھیک کر رہی ہے. اچھا. ہاں، دیکھو ہم تو اس بات کو سمجھتے ہیں نا، پیپلز پارٹی نے پچھلے دنوں جو سٹانس لیے ہیں ان سے میری اسیسمنٹ کے ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے. اچھا. اور خاص طور پہ سندھ میں ان کو جو انہوں نے وہ پانی کے مسئلے پہ جو سٹانس لیا ہے اس کا ان کو فائدہ ہوا ہے. تو وہ یہ سیاست تو میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ہمیں گرائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ لوگ اس معاملے میں اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ بس وہ اب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کہنے میں کوئی اتنی مناسب یا پیاری نہیں ہوتی،
تو میں کسی نے گارنٹی لی ہے؟ میں کوئی ایسا کلر جو ہے نا وہ میں نہیں دینا چاہتا، تو اس میں جو ہے وہ گرانے کی طرف نہیں جائیں گے۔ کسی نے دونوں کو گارنٹی تو نہیں دی ہے؟ نہیں، زرداری صاحب بڑے معاملہ فہم اور واقعی وہ یعنی حالات اور عصر حاضر کے تقاضوں کو بڑا گہرائی میں جا کے سمجھنے والے انسان ہیں، تو انہیں معلوم ہے ہر چیز کا۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ ایک لائن کراس نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے نا وہ زرداری کا بیٹا نہیں ہے، وہ بے نظیر کا بیٹا ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے۔ تو اس لیے پھر کوئی نہ کوئی مشکل تو پیش ان کو آتی رہے گی، لیکن بہرحال وہ اس بات کو جو ہے وہ رکھیں گے کہ ایک لائن جو ہے وہ کراس نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں جو زرداری صاحب کے متعلق بات کر رہا ہوں، یا مجھے اعتماد سے میں بات کروں، انہوں نے مجھے میری ان کو بیٹھ کے بات تو نہیں ہوئی، یا مجھے کوئی انہوں نے گارنٹی نہیں دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیونکہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور وہ اس سسٹم کو گرائیں گے نہیں، کیونکہ یہ سسٹم اگر گرے گا نا تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پھر کچھ نہیں بچے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بھی بڑا سمجھدار اور وائز پولیٹیشین ہے، وہ بھی اس لائن کو کراس اس لیے نہیں کرے گا کہ اسے بھی معلوم ہے کہ یہ جو 1 سال گزرا ہے، اس سال میں میاں شہباز شریف ہی وہ سیاستدان ہے کہ اس نے جو محنت کی ہے اور جو سب کو جس طرح سے بھی 16 مہینے پہلے جوڑے رکھا، اب بھی سال ہو گیا ہے، آپ کے چیزیں جو ہے وہ سرفیس نہیں ہوتی کہ کس کو کس طرح سے کس کا کیا گلا ہوا، اور انہوں نے معاملات کو بھی جو ہے وہ مینج رکھا ہوا ہے اور ملک کو اکانومی کے بحران سے انہوں نے نکال لیا ہے۔ لیکن ابھی بہت کچھ ہونا جو ہے وہ باقی ہے، یعنی ابھی سٹیبل نہیں ہم ہوئے، بحران سے نکلے ہیں، سٹیبل نہیں ہوئے۔ تو یہی موقع ہے اور یہی حکومت یا یہی پرائم منسٹر جو ہے ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ یہ بات زرداری صاحب کو بھی سمجھ ہے اور اپنا مولانا کو بھی سمجھ ہے۔ لیکن اگر عمران خان اور مولانا مل لیں تو پھر اس حکومت کو چند دنوں میں رخصت کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس کا امکان نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان یکجا ہو جائے؟ نہیں، مولانا ان سے پہلے بھی ملے تھے، اب بھی ان کے ساتھ وہ اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو مولانا کا ان کے ساتھ ہونا جو ہے نا وہ ہمارے لیے تحفظ کا باعث ہوگا، اس کی وجہ کہ مولانا پھر اس بات پہ قادر ہوں گے کہ ان کو کسی ایسے اقدام سے روکے۔ اگر وہ مولانا کو ساتھ رکھتے، مولانا کوئی مشاورت جو ہے وہ یعنی شامل رکھتے، تو یہ 24 نومبر نہ ہوتا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ 24 نومبر والا معاملہ جو انہوں نے خود کش حملہ کیا، جس سے اب اپنا ہی نقصان کیا ہے انہوں نے، یہ مولانا کی اگر یہ دسترس میں ہوتے یا ان کی مشاورت میں ہوتے، یہ نہ ہوتا۔ لیکن مستقبل میں کوئی امکان نظر آتا ہے ان دونوں کے اتحاد کا؟ ابھی تو اتحاد تو ان کا ہو سکتا ہے کیونکہ اپوزیشن میں ہیں، لیکن وہ جس طرح سے میں نے بات کی ہے نا کہ اس موجودہ سسٹم کو جو کہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ کچھ عرصہ اور چلے، 2-4 سال اور چلے، تو ملک جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا، پاکستان کا فائدہ ہو جائے گا، ہمارا تو شاید پولیٹیکلی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ تو اس کو جو سمجھتا ہے وہ اس طرف نہیں جائے گا جس طرف عمران خان صاحب ڈیسپریٹ ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایون جو اپنا ہیں ہمارے بلوچستان سے اچک زئی صاحب، محمود خان اچک زئی صاحب،
ان کے ساتھ بھی میری کافی ایک دو دفعہ میٹنگز ہوئی اور کافی ان سے گفتگو ہوئی. وہ بھی اس حق یہ 24 نومبر والے معاملے میں وہ بھی اس حق میں نہیں تھا یا اس قسم کے کسی عمل کے حق میں نہیں. لیکن وہ تو گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں حکومت کے خلاف. اور لیکن گرینڈ الائنس جو ہے نا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ملے ہیں, وہ مصطفیٰ نواز کھوکر سے بھی ملے ہیں, باقی جماعتوں سے بھی مل رہے ہیں, سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. تو گرینڈ الائنس میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ ان کو عقل کی بات بتائیں گے, وہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ 26 نومبر کی طرف یا 24 نومبر کی طرف لے کے نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ گرینڈ الائنس بنے اور بیٹھ کے بات ہو جائے. یہ جو لوگ گئے چھوڑ کے گئے ہیں خصوصاً پرامننٹ سردار بیتاب اور شاہد خاقان عباسی, ان کی واپسی کا آپ لوگ کچھ نہیں سوچتے کہ ان کو منا لیں؟ نہیں, بالکل ہم سوچتے ہیں, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ کیونکہ وہ اتنے سینئر ہیں, اتنے زیادہ سینئر ہیں کہ میرے لیول پہ بھی اور ایون پرائم منسٹر کے لیول پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا ان کے اوپر وزن نہیں ہے. تو وہ میاں نواز شریف صاحب ہی جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. اور جس دن میاں نواز شریف صاحب نے ان لوگوں کو بلایا, ان سے رابطہ کیا, ان کو بٹھایا, دونوں طرف جو ہیں, اس طرف جو ہیں وہ بھی بڑے سینئر ہیں, بڑے اہم ہیں. اب ان کو بھی ناراض نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم بات کریں گے تو شاید یہ ہمارے ساتھ ناراض ہو جائیں گے. تو میاں نواز شریف صاحب کی ذات ایسی ہے کہ وہ اگر دونوں طرفین کو بلا کے بٹھائیں تو یہ بیٹھیں گے بھی. کچھ کرتے کیوں رہی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب غائب رہتے ہیں تو اس طرح کے کام تو کر سکتے ہیں. نہیں, وہ صرف میڈیا سے ہی غائب ہیں, باقی تو سارا کچھ ہی کر رہے ہیں. نہیں, میڈیا کے علاوہ بھی ہم مثلاً آپ یہ مسئلہ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے, اس طرح کے کام تو کر سکتے ہیں. نہیں, یہ سارا ان کی جو ہے وہ نظر میں ہے, اور اس کے اوپر ان کا پروگرام بھی ہے. اور شاید یہ پچھلا ہفتہ جو گزر گیا ہے وہ ان کا پروگرام بھی بن رہا تھا. کل ہی کیپٹن صفدر صاحب مجھے بتا رہے تھے, لیکن وہ کچھ وجہ سے کو تھوڑا ایک پہلے ذرا ہوتا نا اسپیڈ ورک بھی, تو وہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ KPK کا دورہ کریں گے انشاءاللہ, اور آپ امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے. اچھا, متحرک ہونے کا آغاز وہ KP سے کریں گے؟ جی, KPK سے, KPK کا ان کا شیڈول ہے. اس کے بعد پنجاب میں بھی جو ہے وہ میرے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے کہ وہ کوئی میٹنگز وغیرہ کرنے جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں وقت دے رہے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین کے ساتھ کے پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.